لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفو عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات پڑھ دیں محمد والے. خداوند متعال قرآن مجید کی سورہ صف کی 8 نمبر آیت میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، تمام کرنے والا ہے. اگرچہ یہ بات ان کافروں کو پسند نہیں ہے. خداوند عالم کے اس فرمان کے ضمن میں جو باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ کربلا کے اثرات اور اس قربانی اور اس تحریک اور اس انقلاب کے بعد اثرات کیا ہوئے. سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کروں. دیکھیں، یہ کربلا کی جو تحریک یا انقلاب یا مومنٹ یہ کوئی نیا نہیں تھا. بہت سارے ہوئے دنیا میں، بہت سارے لڑائیاں اور بہت سارے انقلابات آئے اور ختم ہو گئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا. ریزن کیا تھا؟ آپ کو میں اگر ایک دو مثال دے دوں. جیسے خود ہندوستان میں انقلاب آیا تھا، ہے نا، انقلاب آیا. ادھر مزدوروں کا انقلاب بہت مشہور ہے، ادھر کالے اور گوروں کا انقلاب، کالوں کا انقلاب بہت مشہور ہے. کیا تھا ان لوگوں کا ایجنڈا، کیا تھا اور کیوں انقلاب یہ لوگ لے آئے، مانگ کیا تھی؟ تو اگر ادھر کالوں کی بات کریں تو وہ لوگ کا یہ نعرہ تھا کہ جو درجہ، جو فیسلٹی، جو مرتبہ، جو مقام گوروں کو ملتا ہے وہی ہم کو بھی ملے. کیونکہ آپ بچوں کے لیے عرض کروں کہ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جس اسکول میں، جس کالج میں، جس جگہ پر گورے جائیں وہاں کالے نہیں جا سکتے تھے. تو ان لوگوں نے انقلاب برپا کیا اور اس انقلاب میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. محمد اوپر کر کے کرو بس دے.
اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو یہ طے تھا کہ جہاں گورے جائیں گے کالے نہیں جائیں گے، وہ دو قومیں ہیں وہاں۔ تو ان لوگوں نے احتجاج بلند کیا اور اس ضمن میں بہت دن تک ان کا یہ پروٹیسٹ چلتا رہا اور لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے لوگ، اور مہینوں سالوں یہ بات چلتی رہی، پورا ملک یعنی ایک خطہ شامل رہا، لیکن رزلٹ کیا رہا؟ کچھ نہیں، زیرو۔ ابھی آپ کچھ دن پہلے کی بات دیکھیں، ایک پولیس والے نے گورا کالے کو اپنی گاڑی سے رونق دیا، اس کے بونٹ میں اس کی لاش پھنسی اور آرام سے وہ جا رہا ہے، کوئی اس کو فکر نہیں۔ مطلب ابھی بھی اس کا کوئی، اس احتجاج یا اس پروٹیسٹ کا کوئی مطلب نہیں بنا۔ یا مزدوروں کا انقلاب، ان کی مانگ، ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم کو روٹی کپڑا مکان چاہیے، لیکن آج کی ڈیٹ میں اور اس ضمن میں پورا ملک شامل رہا، پورا ایشیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ مارے بھی گئے، بہت ساری جانیں ضائع ہوئیں، لیکن رزلٹ آج کیا ہے؟ کیا آپ یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے؟ جی، یعنی رزلٹ کے معاملے میں وہ بھی زیرو ہی ہے۔ اور خود ہندوستان میں آزادی چاہیے، آزادی ٹھیک ہے، جسمانی آزادی تو مل گئی، فکری آزادی تو ابھی بھی غلامی ہی ہے۔ تو یہاں بھی کتنے لوگ، کتنا سال، کتنے لوگ، کتنے شہید، کتنے جانیں گئیں، اور رزلٹ کے معاملے میں ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ریزن کیا ہے اس کا؟ ایک ریزن یہ ہے کہ جو انقلاب کے پیغامبر تھے، ان کا جو نعرہ تھا، اس نعرے کو بعد میں آنے والوں نے نہیں دہرایا۔ توجہ چاہتا ہوں، جو پرچم بردار تھے، جنہوں نے آواز کا آغاز کیا اور جنہوں نے اس پروٹیسٹ یا احتجاج یا انقلاب کا جھنڈا اٹھایا، ان کے بعد جو آئے، انہوں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہوگا۔ ابھی آپ کے درمیان کوئی اگر کوئی کام کرے اور ایک نمایاں، لیکن بعد میں کوئی آئے اور کہے کیا کیا تھا انہوں نے، سب اپنے لیے کیا، کوئی تو اس کا نام یوں ہی دفن ہو جائے گا۔ بات یہی تھی، بات یہی، سارے انقلابات سب ایک دم صرف ہسٹری کے اوراق میں لکھے گئے محفوظ ہیں، کوئی زبان پر کسی کے نہیں ہے، نہ کوئی بچہ جانتا ہے، نہ کوئی بوڑھا جانتا ہے، یعنی کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن یہ کربلا کا یہ احتجاج، یہ انقلاب، یہ تحریک، یہ مومنٹ، اس میں کون سی ایسی جان ہے یا کون سا ایسا کردار ہے کہ جو اب تک ویسے ہی زندہ ہے بلکہ اور بھی بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے؟ یہ کیا ریزن ہے؟ اور جبکہ آپ اگر اس کو جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو پورا ملک شامل نہیں ہے، کتنا ایریا ہے، ایک کربلا کا میدان ہے، وقت کتنا لگا، صبح عاشور سے عصر عاشور تک، اور مارے کتنے، یعنی لوگ کتنے شامل ہوئے؟ ایک 72 افراد، ایک کربلا کا میدان، وقت کے لحاظ سے صبح سے لے کے عصر عاشور تک، اتنے کم وقت میں اتنا اثر انداز رزلٹ کیا ہے؟ آج پوری دنیا جانتی ہے، جن کے منہ میں زبان تھی لیکن بولنا نہیں جانتے تھے، مظلومی کی گھونٹ پیتے تھے اور ہر طاقت کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، آج اس انقلاب کربلا نے دنیا کو یہ بتا دیا، مظلوم کربلا کے اس تحریک نے دنیا میں کم سے کم حوصلہ اور جذبہ تو دے دیا کہ کتنے بھی کمزور رہو اور مقابل کتنا بھی طاقتور رہے، لیکن اگر حق پر ہو تو بول سکتے ہو۔ یہ اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہے۔ وجہ کیا ہے جو آج تک زندہ ہے؟ کہا یہ جو مین کردار ہے وہ یہ ہے کہ جو پرچم اٹھانے والے کا نعرہ اور ایجنڈا تھا، وہی بعد میں اس انقلاب کو پہنچانے والوں کا بھی ایجنڈا تھا۔ بات کو اپنی سمیٹ کر یوں کہوں کہ جو مظلوم کربلا کہہ رہے تھے
وہی بعد میں عصر عاشور کے بعد جو بچے یا بیویاں بچ گئی تھی ان کا بھی وہی نعرہ تھا. یعنی اگر مظلوم کربلا کہہ رہے تھے مثلی لا یبایع مثلا، اے یزید میرے جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو وہی نعرہ بچوں کا بھی تھا، وہی نعرہ بیویوں کا بھی تھا، وہی نعرہ ثانیہ زہرا کا بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ جو مظلوم کربلا کا ایجنڈا تھا وہ آج بھی محفوظ ہے. کیوں؟ بعد میں آنے والوں نے. اور آپ اگر جائزہ لیں تو کربلا میں عصر عاشور تک جو ظلم، جو سختیاں، جو مصیبتیں، جو پرابلم، جو مصائب تھے وہ اتنے نہیں تھے جو بعد میں اسیروں کے اوپر آئے ہیں. جو یہ آج کے ایام چل رہے ہیں، یہ اسرا جو مختلف صوبتوں سے کبھی کوفہ اور کبھی شام اور بازار سجانا اور دربار سجانا اور یہاں لے جانا، پانی دکھا کر گرا دینا، مختلف جگہوں پر اگر کارواں رک جائے تو کوڑے اور تازیانے مارنا، نامحرموں کے درمیان. وہ سید سجاد علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے، انہوں نے علی اکبر کی شہادت میں نہیں کہا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف وہ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے جو یہ دن چل رہے ہیں اسرا کے، اسیروں کے، یہ زیادہ دشوار تھے بنسبت شہادت والے. جو عصر عاشور تک، صبح عاشور سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے اور جو جن کی جانیں گئیں، وہ زیادہ مصیبت زدہ نہیں تھے، مصیبت کے ارکان نہیں تھے. جو اب یعنی بعد میں ان خواتین اور ان بچوں پر جو مصیبت ڈھائی گئی، جو مصیبت اور جو سختیاں وہ ہیں، وہ کہیں اس سے زیادہ ہیں. تو آپ چھوٹے سے بچوں کو بہلانا آسان نہیں ہے. آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، صاحبان اولاد ہیں، بچے جب کسی بات کے لیے مچل جاتے ہیں، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، ایسا ہو. اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ بچوں کی یہ عادت اچھی لگتی ہے کہ جس کو چاہ لیتے ہیں وہ لے کے چھوڑتے ہیں. وہ الگ چیز ہے کہ باطل ہے کہ حق ہے، لیکن یہ عادت ان میں اچھی ہے. تو کہتے ہیں کہ اب بچے ایسے ہی، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور جو اپنے حافظے میں جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، اس کو غور کیجئے کہ ان بچوں کو کس نے سمجھا دیا تھا کہ عاشور کے بعد یا حضرت عباس، ابوالفضل العباس کی شہادت کے بعد اب پانی نہیں مانگیں گے. یہ سارے بچے مطمئن کہ اب پانی نہیں مانگیں گے. اور اسی راہ شام و کوفہ میں بیویوں کے ہمراہ کچھ اونٹ کو اتنی بلندیوں سے بھی گرتے تھے لیکن گھٹنے نہیں. مثلی لا یبایع مثلا، یعنی جو میرے امام کا نعرہ تھا، جو میرے چچا، جو میرے بابا، جو میرے ماموں، جو ان کا نعرہ تھا وہی نعرہ ہم بھی ہے. اگر کہیں خدا نخواستہ یہ بچے اس تحریک کا حصہ نہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں مجبور ہو جانا پڑتا کہ اب بچے پریشان ہیں، کچھ لے لو. حتیٰ جو ہماری شریعت کہتی ہے کہ مجبوریوں میں بہت کچھ جائز ہے، جو یعنی شریعت کا حکم ثانوی جسے کہا جائے. آپ اگر نارمل حالات میں ہے تو آپ مردار نہیں کھا سکتے، لیکن اگر آپ بھوک سے مر رہے ہیں تو جو مل جائے کھا سکتے ہیں. یہ شریعت کہتی، جان بچانا ضروری ہے نا. کربلا میں یہ بچے، وہ کچھ عورتوں نے کھجوریں دی، وہ مشکوک یعنی صدقے کی کھجوریں تھی. جناب ام کلثوم نے اس کو بھی ان ناسمجھ نادان بچوں کے دہن سے نکال کر واپس کر دیا کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ میسج دے رہے کہ ہم مجبوری میں بھی، اس حالت میں بھی، جبکہ جان بچانا ہے، آپ کو یہ نہیں چیک کرنا ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور کیسا ہے، لیکن یہ اختیار بتایا ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں. مظلوم ضرور ہیں، ہم پر ظلم ہوا ہے، لیکن ہم مجبور نہیں ہیں، ہم آل رسول ہیں. یہ دنیا کو پیغام، یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ ارادہ قوی تھا کہ جو کربلا کی تحریک کو آج تک محفوظ رکھا ہے. ان بچوں نے، ان بیویوں نے، خصوصاً شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اتنی مشکلات، صعوبتیں، پریشانیاں برداشت کر کے اس تحریک کو کربلا سے لے کر پورا شام اور کوفہ تک پہنچایا اور پوری عالم انسانیت تک پہنچایا ہے. جو اس
آج یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ تحریک مردہ نہیں ہو گئی دوسری تحریکوں کی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد کے اس تحریک کے محافظین نے اس کو اسی انداز سے پوری دنیا میں عام کیا جس انداز سے مظلوم کربلا نے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اگر آپ دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال کروں کہ جو آدمی کسی کو قتل کر لے تو قتل کرنا آسان ہے یا کسی بات کو دبانا، میڈیا کو خریدنا؟ وہ بھی کس کا قتل ہے؟ حسین ابن علی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ دنیا نے دیکھا تھا کہ یہ پشت رسالت پر سوار ہے، یہ کاندھے پیغمبر پر سوار ہیں، پیغمبر کی زلفوں کو اپنی مہار بنائے ہوئے ہیں۔ پیغمبر، کسی نے کہا واہ کیا سواری ہے، تو پیغمبر نے کہا سوار کو بھی دیکھو، یعنی خود پیغمبر کی وہ تعریف کر رہا ہے اور پیغمبر ان کی تعریف کر رہے ہیں جو ان کے کاندھے پر بیٹھے ہیں۔ یعنی اور پھر وہ بہت سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ آئے پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، دامن میں ابا کے دامن میں پیر الجھا اور آپ گر گئے۔ پیغمبر نے خطبے کو منقطع کر کے اٹھا کر لے کر آئے، اور آنے کے بعد ابھی خطبہ ویسے نہیں جاری کیا بلکہ اب موضوع اور ٹاپک بدل گیا۔ اب امام حسین کو لا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ھذا حسین فارفو، یہ حسین انہیں پہچان لو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ تو سب جانتے ہی ہے۔ کہا نہیں، جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے۔ یعنی ایسے انسان کا جس کے اتنے مرتبے اور رتبے ہوں، پیغمبر نے سینکڑوں حدیثیں آپ کی منزلت اور وقار کے لیے فرمایا ہو، صرف فرمایا نہیں، ان کے ساتھ وہ رویہ اور سلوک بھی پیش کیا، یعنی زبان چسائی، سواری بنے، پشت پر آ گئے تو اس وقت تک انتظار کیا کہ جب تک خود سے اتر نہ جائیں۔ شہزادی نے جب مچلے بچے کی، مدینے کے سارے بچوں کے پاس کپڑے ہیں، ہم کیا پہنیں گے؟ شہزادی نے کہا کہ تمہارے درزی کے پاس ہیں۔ رضوان وہاں سے کپڑا لے کر آیا۔ یعنی جس کا یہ رتبہ مقام اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ نواسہ رسول ہے، اس کو قتل کر دینا آسان تھا؟ جی یہ اگر سمجھ میں آئی بات، اس کو قتل کرنا آسان نہیں تھا، لیکن جو آدمی اتنا گر جائے انسانیت سے اور اسے قتل کر دے تو کیا وہ بات کو دبا نہیں سکتا تھا؟ بات یہی ہے۔ اگر یہ بات میری پہنچ گئی تو معاملہ اور پوری بات، پورا مفہوم، پوری مجلس واضح ہو جائے گی کہ جو آدمی مظلوم کربلا امام حسین کو، ان کے 72 ساتھی، ان میں ایک سے ایک نمایاں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، خاص ہدایت یافتہ افراد، خاص شکل و شباہت والے، کہ خود مظلوم کربلا بھیج کر کہتے ہیں خدا تو گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی جیسا ہے۔ ہاں، یہ اتنے رتبے اور مقام، کسی کے جانے پر یہ کہا کہ الان ان کسرا ظہری یا آخی، بھائی اب کمر ٹوٹ گئی۔ جو مظلوم کربلا کی کمر ہو، جو مظلوم کربلا کو یہ مرثیہ پڑھنے کے لیے مجبور کر دے، یا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، بیٹا تمہارے چلے جانے کے بعد تو دنیا اندھیری ہو گئی، یہ امام ہے۔ امام اور نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک وحی پروردگار یا مرضی معبود۔ امام ہم جیسے نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر کچھ کہہ رہے ہیں۔ امام کا فرمانا یقیناً کمر ٹوٹ گئی، یقیناً آپ کے علی اکبر کے جانے کے بعد دنیا اندھیری ہو گئی۔ ایسا انسان، ایسے کو قتل کرنے کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں؟ لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے، ٹھیک اب تو سب ہو گیا کام، ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ اب ہر ممکن کوشش کی کہ بات بھی یہیں دفن ہو جائے، اور پہلے ہی اعلان ہوتا تھا کہ جاؤ کہو کہ باغیوں کا کارواں آ رہا ہے، جاؤ کہو کہ ایک باغی نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، ہم نے ان کو مار دیا اور ان کی عورتوں کو ہم نے قید کر لیا، جاؤ۔ یہ ایک منادی ندا دیتا تھا اور اس کے
پس منظر میں پھر یہ کارواں لے جایا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قتل کرے ایسوں کو، وہ بات بھی دبانے کی ممکن کوشش کی، لیکن اس کی ساری سازش بے نقاب ہوئی جناب زینب اور ان خواتین اور سید سجاد علیہ السلام کے کردار سے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کام اب تک پیغمبر کے بعد امیر المومنین کے قتل سے بھی نہ ہوا، اور امام حسن کے صلح سے بھی نہ ہوا، اور تیسرے امام مظلوم کربلا کے گلا کٹانے سے بھی نہ ہوا، وہ کام جناب زینب اور سید سجاد کی اس تحریک کے ذریعے ہوا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ بہت عظیم اور نمایاں کردار اور نمایاں کام تھا کہ جو ورنہ علماء بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں کربلا دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی، یقیناً حقیقت ہے، اور یہ پورے راہش، اور وہی ظلم تھک گیا، سارے ظلم کر کے تھک گیا، آخر میں خود چینخ اٹھا، سید سجاد یہاں رہنا چاہتے ہو تو یہاں رہو، مدینہ جانا چاہتے ہو تو مدینے چلے جاؤ۔ اب کیا کہا؟ نہ یہاں رہنا ہے نہ مدینہ جائیں گے، پہلے اس سے کہو کہ فرش عزا بچھائیں گے، اپنے بھیا کا ماتم کریں گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کہا وہ شام کی عورتیں اور بچے اور مرد سارے جو آتے تھے اب تک کنفیوژن میں تھے کہ یہ کون سا کارواں ہے، یہ کون سے قیدی ہیں، یہ قید خانے میں کب تک رہیں گے، ان کے بچے دیکھو کیسے ہیں، ان کی خواتین کیسے ہیں، کوئی حاضری دیتا تھا اس کا کھانا پہنچایا، کوئی نظر دیتا تھا اس کا کھانا، کوئی مختلف سوالات، یہ اب تک کنفیوژن تھا کہ یہ ہے کون۔ جناب زینب نے کہا اس سے کہہ دو پہلے گھر خالی کرائے، ہم فرش عزا بچھائیں گے۔ اے عزیزان گرامی، آج ہم جیسا گنہگار یا اس پائے کا سمجھدار یا عصمتی زبان رکھنے والا خطیب بھی جب کچھ بولتا ہے تو آپ سن کر سمجھ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، آپ اس حد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم جیسے ناسمجھوں کی بات کو سن کر آدمی نتیجہ نکالتا تھا، یہ تھا وہاں جناب زینب پڑھیں گی خطبہ، وہاں جناب زینب تقریر کریں گی، مجلس جناب زینب کو پڑھنا ہے۔ جب فرش عزا بچھی، جناب زینب نے تقریر کی کہ میرے بھیا کا جرم کیا تھا، ہم کون ہیں، ان کا جرم کیا تھا، اور یہ کون تھے اور ہم کون ہیں۔ وہاں جب سارے بقیے حسب و نسب کو بیان کیا، وہی شامی جو اب تک آگ، گرم پانی، اینٹ پتھر لے کر تماشا دیکھنے کی شکل میں جمع ہوئے تھے، وہی شامی اب رو رہے ہیں، انہی کے دل میں رحم آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی ہے، یہ قیدی بنا کر لے گیا تاکہ یہ بات عام نہ ہونے پائے، لیکن جناب زینب اور سید سجاد نے قید سے رہائی کے بعد انہی راستوں سے، جس راستے سے یہ کارواں لے جایا گیا، انہی منزلوں کو واپس دوبارہ انہی راستوں سے کربلا تک سفر کر کے جگہ جگہ پر روک کر لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ قربانی اور تحریک کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی کربلا ویسے ہی زندہ ہے جیسے یہ سن 61 ہجری میں انجام پائی تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا بالکل سازش بے نقاب، اور یہ تو عرب کا دستور ہوتا تھا، جس سے زیادہ بدلہ لینا اس کو قتل کرو، پھر اس کی لاش کو پامال کر دو تاکہ شکل۔ جی حسین کی سگی بہن جو امام حسین کی خوشبو سمجھ جاتی تھیں، محسوس کر لیتی تھی، وہ لاشیں امام حسین کے قریب آئی ہیں تو کہتی ہیں انت اخی۔ یہ کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ یہ یعنی جذباتی جملہ نہیں ہے، یعنی حالت، کنڈیشن اس جنازے کی ایسی ہوئی تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی پہچان نہیں سک رہی تھی کہ کیا تم ہی میرے بھائی ہو، کیا تم ہی میرے بھائی ہو، یہ کردار۔ اور ایک بات اور کہوں گا، جب کہیں بحرانی کیفیت ہوتی ہے، مثلا کوئی مرض آ گیا، کوئی
بھوکم زلزلہ یا طوفان آندھی ایسی آئی کہ بستی اجڑ گئی. ایسی حالت میں اگر ملک، شہر یا دنیا کے ذمہ دار صحیح ایکشن نہ لیں تو پھر روٹ پر زندگی نہیں آ سکتی. آپ میری بات پتہ نہیں پہنچی. اگر کوئی بحرانی کیفیت، مثلا یہ تھوڑا اگزامپل دے سکتے ہیں، کورونا، اتنے لوگ مر رہے تھے، صحیح ڈیسیزن، صحیح فیصلے، صحیح ترکیبیں، صحیح تدبیریں اگر نہیں کی جائے تو ملک ختم ہو جائے. یا پہلے زمانے میں تعاون وغیرہ آتا تھا، یا ابھی کچھ ممالک میں زلزلے آئے کہ پوری عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں اور زمینوں کے اندر چلی گئیں، ایک دم کھانے پینے کے لالے. ایسی صورت میں جو ذمہ دار افراد ہوتے ہیں اگر وہ صحیح فیصلے، صحیح تدبیر نہ کریں تو پھر یعنی زندگی دوبارہ معمول پر نہیں آ سکتی. میں آپ کو اس یعنی تدبیر میں اور اس مدیریت میں جو جناب زینب کا کردار ہے اس تک لے جانا چاہتا ہوں. ایسا بحران تھا، ایک دوپہر میں اتنے بڑے ایسے وفادار ساتھی گلا کٹا کے سو گئے. اب جو خواتین ہیں وہ ان میں ایک علی اکبر کی ماں، ایک جناب قاسم کی ماں، ایک اون محمد کی ماں، ایک جناب علی اصغر کی ماں. یعنی آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا علی اکبر کی شہادت کے بعد ام لیلہ میں یہ حوصلہ تھا کہ میں زندہ رہوں؟ یا اور یہ روایت کہتی ہے کہ جناب رباب پورے یعنی ایک جملہ ان کا بڑا مشہور ملا کہ امثلک ینہر یا بنیا مثلک ینہر. یعنی جب جناب علی اصغر آئے مقتل سے مولا لے کر تو آپ نے کہا کہ اے بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں، اونٹ کو نہر کرنا، ذبح نہیں ہوتا. شہزادی نے یہ جملہ کہا، کہتے ہیں روتی نہیں تھی، گریہ نہیں فرمایا ہے، لیکن جب پانی آیا تب گریہ فرمائی. یعنی یہ بتانا یہی پانی تھا جس کے لیے میرا بچہ مارا گیا، یہی پانی تھا. جی یہ ایسی بیویاں ہیں. اور اب یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بحران تھا کہ شہادت علی اکبر کے بعد ام لیلہ میں یہ حوصلہ نہیں تھا کہ ہم زندہ رہیں، یا قاسم کے جنازے کو پامالی کے بعد جناب ام فروہ میں یہ حوصلہ نہیں تھا کہ زندہ رہیں، یا جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد بی بی رباب میں یہ حوصلہ نہیں تھا کہ وہ زندہ رہے، یا دیگر بیویاں سب کے عزیز خاص ایسے کسی کے شوہر، کسی کا بیٹا، کسی کے بھانجا، ایسے قریبی عزیز ترین کی جانے کے بعد کیا بیویوں میں حوصلہ تھا؟ جی نہیں تھا. پھر ان کو حوصلہ کس نے دیا؟ کمال یہ ہے اس بحران سے کس کی مدیریت نے، کس کی تدبیروں نے پھر انہیں حوصلہ دے دیا کہ یہاں سے لے کے اب شام و کوفہ کی منزلیں طے کرنی ہیں. جی یہی اگر آج ایک ایسے انسان کو کہ جسے امام حسین اور کربلا کا کچھ پتہ نہیں، اس کے ہاتھوں میں قلم دیا جائے اور یہ کہا جائے لکھو فیصلہ کہ کربلا میں ہوا کیا اور جیتا کون، اس کے سامنے ساری داستان کو رکھ دو کہ ایک ایسا انسان جو انسانیت کا علم بردار تھا وہ چلا 72 کو لے کر، ایک طرف کم سے کم 30,000 لوگ تھے، انہوں نے انہیں مار دیا، سارے مرد مارے گئے، اب عورتیں بچی ہیں، ایک امام ہے جو ابھی مصلحتاً بیمار ہے. اب لکھے وہ کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، اس لیے کہ جو مرد تھے جو مقابلہ کر سکتے تھے وہ تو سارے مارے گئے. اب خواتین ہیں اور یہ منزلیں ہیں، ان کے تو ابھی یہ ظالم بیٹھے ہیں اور زندہ ہیں، انہوں نے ہاتھ بھی باندھ دیے ہیں، ہاتھ ظاہراً سامنے نہیں بلکہ پس گردن باندھا گیا ہے. اب وہ لکھے گا ظاہری اعتبار سے تو کیا لکھے گا؟ اب تو مشکل لگتا ہے، یہ ان کو فتح نصیب ہو جائے یہ تو مشکل لگتا ہے عزیزان گرامی. لیکن اس بحران کے بعد جو تدبیر جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب سید سجاد نے دکھائی کی انجام دی،
اس نے اس تحریک کو آج تک زندہ کیا ہے۔ بس میری بات مکمل ہو گئی۔ عجیب ہے، یعنی ایسے ایسے اس بحران میں اگر یہ کردار نہ ہوتا، اگر یہ تدبیریں نہ ہوتی، اگر ایسے فیصلے نہ ہوتے تو کربلا وہیں دفن ہو جاتی جو یزید چاہتا تھا۔ لیکن ایسی تدبیروں کی مجمع وہ بلاتے تھے، تحریک کا پیغام یہ دیتے تھے، مجمع تماشائی ان کی طرف سے دعوت ملتی تھی لیکن پیغام لے کے ان کا جاتے تھے، لوگ ہنستے ہوئے آتے تھے لیکن یہاں سے آنکھوں میں اشک لے کر جاتے تھے۔ یہ تدبیر کس کی ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ اسی لیے یہ کربلا ویسے ہی زندہ ہے جیسے سن 61 ہجری میں انجام پائی تھی، اور جب تک انسانیت ہے، جب تک اللہ ہے، جب تک خدا کا دین ہے، جب تک خدا کا پیغام ہے، تب تک یہ کربلا زندہ رہے گی۔ اس لیے کہ جس کے لیے جان دی جاتی ہے، جب تک زندہ ہے تب تک اس جان دینے والے کا نام بھی۔ کس کے لیے حسین مظلوم نے جان دیا تھا؟ خدا کے لیے، خدا کے نام کے لیے، خدا کے دین کے لیے۔ تو جب تک خدا ہے، خدا کا نام ہے، جب تک خدا کا دین ہے، جب تک خدا کی کتاب ہے، تب تک یہ نام بھی زندہ رہے گا۔ ورنہ کیا ظالم کیا چاہ رہے تھے؟ اپنے کشتۂ نجس کو دفن کر دیا، انہیں چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے اس ظاہری زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا قرآن، کہتا کچھ لوگ تو چلتے پھرتے لاش ہیں۔ یعنی قرآن کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ اصل کردار، اصل روح کی اس کا سلوک، یعنی یہ ظاہری جسم یہ زندگی نہیں ہے۔ ورنہ ان لوگوں نے اپنے کشتۂ نجس کو دفن کیا تھا اور خوش تھے۔ یہ کچھ جنازے بے گور و کفن پڑے تھے، کون زندہ ہے آج؟ قرآن کی نظر میں اسی لیے اصل زندگی اس جسمانی زندگی کو نہیں کہا گیا ہے۔ یہ دفنا کے خوش تھے انہیں بے گور و کفن چھوڑ کر، لیکن جناب زینب نے کہا تھا بیٹا ایک دن ایسا ہوگا تیرے بابا کا مزار بنے گا، پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک آئیں گے ان کی زیارت کو۔ آج آپ اس کی تفسیر دیکھتے جائیے، ابھی 40 شروع ہو رہا ہے، لوگ جائیں گے اور جائیں گے تو کیسا جائیں گے؟ بغیر تفریق مذہب و ملت ایسا چلے جا رہے ہیں کہ جیسے کوئی بلا رہا ہو۔ عزیزان گرامی یہ عام بات نہیں ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے وہی جملے ہیں جس کی تفسیر آج تک ہو رہی ہے۔ بیٹا تیرے بابا کا ایسا مزار بنے گا کہ دنیا سے لوگ آئیں گے ان کی زیارت کو۔ لیکن وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ ایک دن بات کو میں نے مکمل کیا، عجیب ہے، ایک دن مدینے میں ایک آدمی آیا اور کہتا تھا ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر رحم کرو۔ تو جناب سید سجاد انہوں نے سنا اس آواز کو اور سننے کے بعد قریب گئے، کہا اے بھائی یہ بتا اگر تو اس حالت میں یہاں مر جائے تو کیا تجھے یہ پتہ ہے کہ یہاں تجھے کفن مل جائے گا، غسل مل جائے گا اور دفن کر دیا جائے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ کیوں؟ اس نے ریزن کہا کیونکہ یہ مدینہ رسول ہے، یہاں مسلمانوں کی بستی ہے، یہ لوگ دفنائیں گے ضرور۔ اتنا سننا تھا سید سجاد تڑپ گئے۔ ہاں کربلا کا رخ کیا، ایا بتا اے بابا آج یہ مسافر آیا ہے، ہاں اس کو یہ یقین ہے کہ اگر یہ یہاں مارا گیا یا انتقال ہو گیا ہاں تو اسے کفن ملے گا، لیکن ہاں میرا بابا کربلا میں بے گور و کفن، ہاں تو ظالم اپنے کشتۂ نجس کو تو دفن کر لیے، لیکن میرا بابا پوری عمر سید سجاد اسی منظر کو یاد کر کے روتے تھے، حتیٰ آخری ایام میں جب ان کی عمر کا آخری دن آیا سید سجاد نے امام باقر علیہ السلام سے کہا تھا اے بیٹا باقر، ارے میرے بستر، میرے جسم کے نیچے سے یہ بستر ہٹا دو۔ امام باقر تڑپ کے کہتے اے بابا آپ کا جسم بہت کمزور ہے، یہ زمین سخت ہے،
تکلیف و اذیت ہوگی۔ سید سجاد تڑپ کے کہتے نہیں بیٹا، مجھے میرا بابا یاد آ گیا، مجھے میرا بابا آیا، میں اس درد کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میرا بابا کربلا کے بر میں بے گور و کفا اوپر کی دھوپ پر شبنم میں رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ حاضرین کے تمام جائز دلی حاجات کو برلا۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی عزادار فرش عزا بچھاتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس عزاداری میں جو بھی دامے درہم سخنے جیسے بھی مدد کرتا ہے یا اللہ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ظلم کا دنیا سے خاتمہ فرما، حضرت کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کی آوان و انصار میں شمار وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی، وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی، گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی، نام ہے پنجتن پاک میں بافرق حلی، حرمت دین خدا جس میں شہادت میں ڈلی، ہوتے رہتے ہیں جسے کل فردوس عطا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، جلا جبریل نے بچپن میں جلایا وہ حسین، دوش پر جس کو پیمبر نے بٹھایا وہ حسین، جس پہ قرآن کے پاروں کا تھا سایہ وہ حسین، پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین، آئے اس بے کس و مظلوم کو پانی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، دست میں گھیر لیا جس کو بلا کر میں ماں، دست میں گھیر لیا جس کو بلا کر میں ماں، سامنے جس کے تڑپتا رہا عسکر کا جوان، کھینچ لی جس نے جوان بیٹے کے سینے کے سینہ، جس کے ہاتھوں پہ ہوا قتل پسر گنچا دہاں، آخری ناصر مظلوم بھی جس کا نہ رہا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے، لاش بے وارث و وارث بھی کفن پاتا ہے، اور ترس کھا کے اسے کوئی بھی دفناتا ہے، تعزیت کے لیے دشمن بھی چلا آتا ہے، آئے افسوس جگر گوشہ محبوب خدا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، ہائے پامال ہوئی لاش حسین ابن علی، بھائی کی لاش پہ مظلوم بہن رو نہ سکی، لاش عریا پہ لہو چشم فلک روتی تھی، کلمہ پڑھتے تھے پیمبر کا اور ہنستے تھے شکی، لاش پر جمتی تھی خاک اور یہ دیتی تھی صدا، برم جائے برم کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا،
پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، رہے آباد عزا خانے سجانے والے، اور سلامت رہے نوحوں کو سنانے والے، غم سرور میں ہے جو اشک بہانے والے، فاطمہ زہرا انہیں خلد سے دیتی ہے دعا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا۔